رابعہ مغنی، you're watching me on Fuchsia Magazine، اور آج گپ شپ میں ہمارے کون ہیں گیسٹ. کہانی یہ ہے کہ لیاری میں بہت سال پہلے 14 اگست پہ ایک فنکشن ہو رہا تھا چھوٹا سا. تو دو دوست تھے، ایک دوست تھا انہوں نے ایک تقریر کرنی تھی اور پھر وہ بھاگ گئے کسی وجہ سے. اب جو دوسرا دوست تھا وہ پکڑے گئے اور ان سے کہا گیا کہ بھائی آپ کو ریپلیس کر کے یہ کرنا ہی پڑے گا. انہوں نے بہت کوشش کی لیکن بس یہ قسمت میں تھا کہ انہوں نے اس دن وہ رول کیا جس میں کوئی اسپیچ دینی تھی، انہوں نے دی. اب کرنا یہ ہوا کہ اس وقت ثانیہ سعید اور شاہد شفاعت نے بھی ان کو یہ کرتے ہوئے دیکھ لیا. بس جی وہیں سے کہانی سٹارٹ ہوئی ہے سلیم معراج کی. اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہے سلیم معراج اور ہم بات کریں گے سلطان سے نامراد کا سفر کیسا گزرا، اس سے پہلے اور اس کے بعد کیا ہو رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، فرسٹ کلاس فرسٹ کلاس فرسٹ کلاس. سنا ہے بہت بزی ہیں آپ آج کل. ہاں تھوڑا سا بزی تھوڑا سا بزی ہیں. کام کر رہا ہوں مزے کے، اور مزہ آتا ہے تو پھر مصروفیت آپ کو اس میں برابر ہو جاتی ہے. بالکل بالکل. تو پہلی بار ثانیہ سعید سے ملے تو کیا مطلب پتا تو ہوگا میں نے کہ یہ اپنی ثانیہ امی سعید کو اور ہے؟ بہن کو جا کے بولا وہ ایک لڑکی آئی ہوئی ہے گھنگھرالے بالوں والی جو ڈرامے میں آتی ہے ثانیہ سعید. بولا اچھا، میں نے آ رہی ہوگی. تو بس اس کے بعد سے انہوں نے کوئی زیادہ اٹینشن نہیں دی. انہوں نے تو دی، اس زمانے میں تو بہت اٹینشن ہوتی ہے. میں نے بھی ایکسائٹمنٹ میں جا کے گھر میں بتایا تھا ایسا ایسا ہے. اس کے بعد پھر گھر والی بات ہو گئی. اب تو ایک ہی سلسلے. تو وہ تھیٹر سے ڈرامے پہ کیسے پہنچی؟ وہ گیپ مجھے نہیں پتہ چلا کہ کیا ہوا. تھیٹر شروع کیا اور پہلا پلے کیا میں نے، اور اس کے بعد نہیں لیکن تھیٹر کا پہلا پلے آپ کیا ہے؟ تھیٹر کا پہلا پلے کیا اور اس کے بعد 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد دوسرا پلے ہوتا تھا. میرین جبار ہمارے ورک شاپ میں بھی آتی تھیں، تھیٹر پلیز بھی دیکھنے آتی تھیں. تو انہوں نے مجھے شاہد کو بولا کہ یار میں ایک یہ پلے کر رہی ہوں، اس میں میں سلیم کو کاسٹ کر لوں. تو میں نے بھی سنا تو میری آنکھیں ایسے ہو گئیں. ایسا ہو گیا میں ٹی وی آپ سائڈ سے سن رہے تھے؟ مطلب ہاں ہماری تو آواز ہی نہیں نکلتی. شاہد نے بولا ہاں دیکھ لیں، کر لیں اسکرپٹ کیریکٹر دیکھ لیں. میں ایسا ہو گیا میں چلو یار. وہ ایسا لگتا ہے کہ ایک اسکرپٹ اللہ میاں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ ایسے 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 ہونا تھا. اس کے بعد میرین نے کہا یہ ڈرامہ. میں سیٹ پہ گیا تو میں سیٹ پہ بھی میں ایسے ہی تھا. اب ہمایوں سعید بیٹھے ہوئے، نادیہ جمیل، میرین جبار، پڑھے لکھے انگلش بولنے والے اچھے اچھے لوگ، اور میں نا ہونک تھا بالکل. میری ویسی آنکھیں بڑی بڑی اور وہاں جا کے ایسی تھی. تو میرین بہت انٹیلیجنٹ ڈائریکٹر ہے. اس نے بولا سلیم ہاں یہی کیریکٹر بنانا ہے جیسے ابھی تم یہ کیا ہوا نا جو بنایا ہوا ہے. میں نے بھی ہاں بولا، میں نے بولا ہاں یہی بناؤں گا. تو پورا پلے میں نے ایسے ہی کیا. ایک ہونک لڑکا جو اپنی کزن سے محبت کرتا ہے وہ. تو اس طریقے سے سلسلہ شروع ہوا. لیکن پتہ نہیں اللہ میاں نے ایکٹر بنانا تھا. پھر میرین نے مجھے بتایا تھا کہ جب میں وہ پلے کر رہا تھا، میں کیمرے کا سامنا پہلی دفعہ کر رہا تھا، تو میں نے وہ والی غلطیاں نہیں کی جو پہلی دفعہ کیمرے کے سامنے جاتے ہوئے ہوتی ہیں کہ میں پیٹ کر کے کھڑا ہو جاؤں کیمرے پہ. اگر تمہارا شاٹ بن رہا ہے تو میں کچھ ایسی کوئی مسٹیک میرے سے اللہ کا شکر ہے نہیں ہوئی. ایسے لگ رہا تھا کہ میں کسی کام کے لیے ہوں، اور وہ اچھے طریقے سے ہو گیا تھا. تو اس ڈرامے میں جب آپ کہہ رہے تھے میرین نے کچھ آپ کو سکھایا، اس میں سے کچھ پک کیا، وہ لرننگ ایکسپیرینس تھا وہ ڈرامہ آپ کے لیے؟ ہاں تھا. مطلب اس سے پہلے ہی تھیٹر ویٹر سے اتنا پروسیس اتنا تھیٹر کا پروسیس اتنا اچھا ہوتا ہے کہ ابھی تو میں نے 2012 سے تھیٹر کیا نہیں، لیکن اس سے پہلے 2012 تک میں سال میں ایک پلے لازمی کرتا تھا. شیما کرمانی جو کہ میرے استاد کا درجہ رکھتی ہیں ثانیہ کے بعد، شیما کرمانی اور خالد احمد تحریک نسواں والے. تو جب میں واحد ایکٹر تھا، یا سیف اور احتشام تھے ہمارے جو اب ڈائریکٹر بھی ایکٹر بھی ہیں، جو ہم دونوں گروپس میں کام کرتے تھے. میں کتھا تھیٹر گروپ میں بھی کرتا تھا اور شیما کرمانی کا تحریک نسواں میں بھی کرتا تھا. تو میں سال میں جب ٹی وی پہ بھی میں مصروف تھا تب بھی میں سال میں ایک آدھ پلے تھیٹر کا کرتا تھا، جس سے آپ آ جاتے واپس زمین پہ، آپ فوکسڈ ہو جاتے ہو. اگر میرے ساتھ کوئی نیا لڑکا یا لڑکی کام کر رہے ہیں اور وہ تھیٹر میں مین کیریکٹر کر رہے ہیں، اور میں ایک کوئی سپورٹنگ سا باپ کا کوئی سا بھی رول کر رہا ہوں، لیکن اس کا پروسیس اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اس کا ٹی وی پہ آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے. آپ فوکسڈ ہو جاتے ہو، اسکرپٹ پر کا سمجھ آ جاتی ہے آپ کو، ساری چیزیں نا جمع ہو جاتی ہیں. کیونکہ ہم لوگ ٹی وی پہ تو میکینیکل ہوتے ہیں نا. ابھی تم میری بہن بنی ہوئی ہو، اگلے دن ہم سیٹ پہ ہوں گے تو میری بیوی بنی ہوگی، کسی میں بیٹی بنی ہوگی. تو وہ ساری چیزیں الگ ہوتی ہیں. تھیٹر آپ کو اس طرف لے آتا ہے کہ آپ فوکسڈ ہو جاتے ہو دوبارہ سے. یہ فائدہ ہوتا ہے تھیٹر کا. تو وہ پہلی بار جب اپنے آپ کو ٹی وی پہ دیکھا
پہلا جب بہت برا لگا تھا میں اپنے آپ کو. کیوں؟ عجیب سا ہوتا ہے آدمی, عجیب سا لگتا ہے مجھے ابھی بھی ٹی وی پہ نا, جب میں دیکھتا ہوں اگر ابھی یہاں پہ ٹی وی پڑا ہو تو نہ میں اپنی آواز سن سکتا ہوں نہ اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہوں, میں باہر چلا جاؤں گا. تو آپ اپنے ڈرامے نہیں دیکھتے پھر؟ دیکھتا ہوں, اکیلے میں دیکھتا ہوں, اکیلے میں دیکھتا ہوں, لیکن اگر گھر والے بیٹھے ہوں یا کوئی ویسے بیٹھا ہو تو مجھ سے وہ نہیں ہوتا. میں آواز عجیب سی لگتی ہے کہ یار میری آواز ہے, یہ کچھ اور ہے. اور پرفارمنس میں پھر مجھے نظر آتی ہیں مسٹیکس نظر آتی ہیں, بولتا ہوں یار یہ دوبارہ ہو تو میں ایسا کر لوں ایسا کر لوں, یہ ہوتا ہے میرے ساتھ. اوکے, کب یہ ڈیسائیڈ کیا آپ نے کہ مطلب کیا ہوا, کس وقت یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ مجھے ایکٹنگ کو اب کرنا ہے؟ 2003 میں. کیا ہوا تھا؟ شادی ہوئی تھی. ہاں اچھا, شادی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ شادی کا تعلق ہے میرا بلیو نہیں تھا, لیکن جب میری شادی ہوئی اور ستاروں پہ بھی یقین آ گیا اور دوسرے کے بہت ہماری. سوری میں آپ کو کاٹوں, لیکن اس سے پہلے ہم بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے آپ ایک ٹریول ایجنسی میں کام کر رہے تھے. تو یہ سلیم صاحب اس سے پہلے ایکٹنگ بھی کر رہے تھے, تھیٹر بھی کر رہے تھے, مطلب ڈرامے بھی کر رہے تھے, تھیٹر بھی کر رہے تھے, ساتھ ساتھ ایک پراپر جاب بھی کر رہے تھے. پھر 9 to 5 پھر شادی ہوئی 2003 میں. 2003 میں شادی ہوئی اور 2003 اینڈ میں شادی ہوئی. 2004 میں مجھے وہ ڈرامہ مل گیا خدا کی بستی. اور اس وقت آپ نے جاب چھوڑ دی؟ اس وقت میں نے جاب ہاں تقریباً چھوڑ دی. اس کے بعد سے پھر چل سو چل. اور اچھا, تو وہ پھر کیا شادی کا اس سے کیا تعلق؟ شادی نے کیسے آپ کو ریئلائز کرایا؟ نصیب بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. میں جتنا بھی ٹیلنٹڈ ہو جاؤں لکھنے میں, پڑھنے میں, ایکٹنگ میں, ڈائریکشن میں, آپ جتنی بھی انٹیلیجنٹ ہو جائیں, لیکن ہو سکتا ہے کسی مزدور کا نصیب اتنا اچھا ہوگا کہ وہ ہر حوالے سے کامیاب ہو سکتا ہے, چاہے وہ فائنینس کے حوالے سے ہو یا وہ جو کرنا چاہتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ نصیب کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, بہت بڑا رول ہوتا ہے. تو میرے ساتھ جب میری بیگم کا نصیب جوڑا ہے تو مجھے لگتا ہے میرے نصیب کو 4 چاند لگ گئے. تو اس کے بعد سے پھر بچے اور وہ ساری چیزیں, مطلب سکون ہی سکون رہا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں فائنینشلی آپ کو ایکٹنگ زیادہ ریوارڈنگ ہونے لگی تھی تو اس لیے آپ نے اس کو. فائنینس بہت بڑی چیز ہوتی ہے مجھے لگتا ہے. بیوی سے کہاں ملاقات ہوئی, کیسے ملی؟ بیوی میری کزن ہے. اچھا, بیوی میری کزن ہے اور ملاقات ہوتی رہی تھی. اچھا, ہوتی رہی تھی اور ہوتی رہی اور بس پھر شادی ہو گئی. اوکے, کوئی مطلب پیچھے لو اسٹوری مجھے کچھ نظر آ رہی ہے؟ کچھ نہیں ہے. نہیں, مطلب ہاں ارینج میرج ہے اور اچھی ارینج میرج ہے, اللہ کا شکر ہے. ہیپی ارینج میرج ہے اور لو بھی ہے. اور ویسے والا کوئی رومانس کبھی ہوا ہی نہیں کبھی کسی سے. اوکے, بیوی سے جو ہو گیا ہے. ہاں بہت. ابھی کتنے بچے ہیں؟ میرے 3 بچے, ایک بیٹی ہے میری اشنا 12 سال کی, اور محمد حسن اور محمد حسین ٹوئنز ہیں میرے بیٹے, اور 1 عدد بیوی ہے. اور باقی پوری فیملی, ہرا بھرا گھر ہے, میرے بھائی ہیں, بہنیں ہیں, ماں باپ گزر گئے ہیں, ان کی دعائیں ہیں. تو بس یہ. انڈسٹری کیسے چینج ہوئی ہے؟ انڈسٹری چینج ہوئی ہے اور پروسیس میں ہے. اب پھر چینج ہو گئی ہے. اب لوگوں کو ڈر لگ رہا تھا ڈرامہ ختم ہو رہا ہے, ویب آ رہا ہے, انٹرنیٹ پہ پلے. میں بولا یار آپ کو لگتا ہے یہ تھریٹ نہیں ہے ویب آنا؟ کاہے کا تھریٹ ہے, یہ تو کام بڑھے گا. یہ تو بہت زیادہ کام بڑھے گا. انٹرسٹنگ, بڑا اچھی آپ نے. 10 چینل ہیں, ابھی آپ ڈرامہ بنا لیں, آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہوگا جو آپ ٹی وی پہ ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتی, آپ نہیں دکھا سکتی. آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے, آپ کے پاس اسکرپٹ ہے, آپ کے پاس ڈائریکشن ہے, آپ آئیں مجھے کاسٹ کریں اور ڈرامہ بنا کے آپ بتا دیں. ادھر تو وہ ہٹ ہو گئی, یہ میں ہوں, یہ وہ ہے, یہ وہ ہٹ ہو گئی نا. تو آپ کے پاس اگر کوئی آئیڈیا ہے تو آپ دے دیں, آپ پروف کر دیں اپنا. صحیح بات ہے. بے تحاشا ویب سیریز بننا شروع ہو گئی ہیں اور اس پہ ایکٹروں نے ہی کام کرنا ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایکٹر ہیں. مجھے لگتا ہے کمپٹیشن آ جائے گا تو شاید ٹی وی پہ بھی کانٹینٹ بہتر ہو جائے گا. ٹی وی میں تھوڑی سی محتاجی ہوتی ہے نا. ٹی وی پہ جب آپ کام کرتے ہو تو بہت ساری چیزوں کی محتاجی ہوتی ہے آپ کو. آپ جو باتیں ہم ویسے کر سکتے ہیں, کیمرہ جب آن ہوگا تو وہ ہم نہیں کر سکتے. ابھی بند کر دیں تو ہم بہت ساری اپنے کتھور سے وہ ساری چیزیں کریں گے. ٹی وی کا میڈیم یہ ہے کہ وہ ڈرائنگ روم میں پڑا ہوا ہے, اس میں میرے بچوں نے بھی دیکھنا ہے, فیملی نے بھی دیکھنا ہے, تو وہ ساری چیزوں کو آپ کو لے کے چلنا پڑتا ہے. اس کو اب ویب سیریز میں آپ کے پاس گراؤنڈ ہے, لیکن اس میں بھی احتیاط کی بہت ضرورت ہے, میرا ماننا یہ ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. یہ بتائیں, نواز الدین صدیقی سے جب آپ کو کمپیئر کیا جاتا ہے تو آپ خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ میں کیا کروں, اور
مطلب آپ کو اچھا لگتا ہے, برا لگتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ بھائی ایک عظیم بڑا اداکار ہے, اس سے اگر کوئی مجھے ملا رہا ہے تو اچھا ہی لگے گا, لیکن بڑا منہ چھوٹی بات ہو جاتی ہے کہ اچھا نواز الدین سے ملا رہا ہے اور میں نواز الدین. بس مجھے تھوڑا سا یہ لگتا ہے کہ وہ کہیں میں نے سنا تھا تو میں نے کہا میں پوچھوں تو کہ خاموش کیوں جاتے ہیں. بے تحاشا میں نے ایک دفعہ یہی کہہ دیا تھا, میں نے بولا وہ بھی غریب اور میلا لگتا ہے, میں بھی غریب اور میلا لگتا ہوں, اور تو مجھے کوئی ایسی ریزمبلنس نہیں لگتی.